Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. جزاک اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. صدق اللہ العظیم. آج کی سبق جس آیات سے شروع ہو رہی ہے، ان آیاتوں کا شان نزول کچھ اس طرح ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ یہودیوں کو دعوت دینے گئے تھے. وہاں پر یہودیوں کا ایک بڑا ابن سوریہ بھی بیٹھا ہوا تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال اور جواب ہوتا رہا. آخر میں اس نے پوچھا کہ آپ کے پاس وحی لے کر کون سا فرشتہ آتا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس وحی لے کے آتے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے پاس وحی لے کر آتے تو ہم ایمان لے آتے. جبرائیل علیہ السلام تو ہمارے بڑوں کے دشمن ہیں، کیونکہ عذابات ہمارے بڑوں پر نازل کرنے میں یہ آئے تھے، اس لیے ہم اس وحی پر ایمان نہیں لاتے. یہ اصل میں ان کی ضد اور عناد کی وجہ تھی. اللہ جل شانہ ان کی اس خباثت کا بھی ذکر فرماتے ہیں. قل آپ فرما دیجئے من کان عدوا لجبریل، کہ جو ہو دشمن جبریل علیہ السلام کا. جبریل کو جیم کے زیر کے ساتھ اور زبر کے ساتھ دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. جبریل جبریل. جبر کے معنی ہے عبد اور ایل کے معنی ہے اللہ. جیسے ہم نے اسرائیل میں پڑھا تھا تو اللہ کا بندہ، اس کے مطلب بھی اللہ کا بندہ ہے. اور میکائیل آ گیا، میک کے معنی بھی ہے عبد اور ایل کے معنی ہے اللہ. میکائیل کے معنی بھی اللہ کا بندہ ہے. تو فَإِنَّهُ شان یہ ہے اس کی، نزلہ اس نے اتارا اس کو علی قلبک آپ کے دل پر بإذن اللہ اللہ کے حکم سے. اس وحی کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پہ اتارا. مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ وہی تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے. وہدی اور ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے. تو جب یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن ہیں، اللہ جل شانہ نے اعلان فرما دیا من کان عدوا للہ، جو ہو دشمن اللہ کا، وملائکتی اور اس کے فرشتوں کا، ورسولی اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جو جبریل کا دشمن ہو، ومیکال میکائیل بھی بولتے اور میکال بھی بولتے، اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو. فإن اللہ تو بے شک اللہ جل شانہ عدو للکافرین کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور تحقیق ہم نے اتارا الیک آپ کی طرف آیات بینات واضح نشانیاں. وما یکفر اور کفر نہیں کرتا بہا اس کا، یعنی اس کے ساتھ کفر نہیں کرتے، اس کا انکار نہیں کرتا. وما یکفر بہا اور اس کا انکار نہیں کرتے الا الفاسقون مگر فاسق لوگ ہی اس کا انکار کرتے ہیں. وَكُلَّمَا عَاهَدُوا آیا جب کبھی کوئی عہد و پیمان کرتے یہ لوگ، تو نبذہ فریق منہم گرا دیتے ایک جماعت ان میں سے ان کو. بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے. عہد شکنی کرتے، اس کو عہد و پیمان کو توڑ دیتے تھے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ جو تصدیق کرنے والا تھا ان کی جو ان کے پاس ہے. نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نَبَذَ فَرِيقٌ تو پس پوش ڈالتے ایک جماعت ان میں سے من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی، ان یہودیوں میں سے ایک جماعت اس کو پس پوش ڈال دیتے تھے
کتاب اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنے پس پش اپنے پیچھے ڈال دیتے، یعنی اس پر عمل بھی نہیں کرتے تھے۔ کأنہم لا یعلمون گویا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو ان کی خباثتوں میں ایک خباثت یہ بھی ذکر کی ہے کہ ایک تو اللہ کے جو مقرب مخلوق ہے ان کے ساتھ ان کی دشمنی ہوتی اور ان کے ساتھ یہ لوگ بغض رکھتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی بہت سے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو اللہ کے نیک لوگوں سے صلحاء سے بغض رکھتے ہیں۔ من عاد ولیا فقد عذرته بالحرب للحرب، اللہ جل شانہ کا اعلان ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میرے طرف سے اس کے لیے جنگ ہے۔ تو من عاد ولیا فقد بازرته للحرب اللہ نے تو فرما دیا، لیکن یہ لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ علماء کے پیچھے بہتانے باندھنا، ان کے پیچھے مسخرے کرنا، سوشل میڈیا پر ان کے عجیب تصویریں بنانا، کتے کو پگڑی پہنانا اور عجیب قسم کے حرکات کر کے، حالانکہ اس طرح کے حرکات سے انسان ایمان سے نکل جاتے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ساری جو آج کل سوشل میڈیا پہ یہ چال چلی جا رہی ہے، چال کھیلی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب اور ان لوگوں کا منشا یہی ہے کہ مسلمان اپنے دین سے دور ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ کافر بن جائے۔ جیسے حدیث میں آتے مفہوم ہے نا کہ قرب قیامت میں ایک انسان صبح مسلمان شام کو وہ کافر ہوگا، شام کو مسلمان صبح کافر ہوگا، لا علمی میں کفر والے اعمال کر گیا ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سے دشمنی ہے، اللہ کے اولیاء سے، اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی، یہ اللہ سے دشمنی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے خود کو بچانا چاہیے۔ جو کہا جو سنا اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، طبیعت کی خرابی کی وجہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آگے کل پڑھیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔